یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک زمانے میں ایک شخص ٹھگ تھا، بیوی بچوں والا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس لیے آمدنی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ ایک روز اس کے بیٹے نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ابا کیا کام کرتے تھے جس سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ اس نے بتلایا کہ وہ ٹھگ تھا، لوگوں کو ٹھگا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بھی ٹھگ کا بیٹا ہوں، میں بھی باہر جاؤں گا اور لوگوں کو ٹھگا کروں گا۔ اس کی والدہ نے منع کیا اور کہا کہ بیٹا ابھی تو بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا تب یہ کام کرنا۔ اس نے اپنی ماں کو مجبور کیا اور کہا کہ میں تو جاؤں گا، میرے لیے کھانا پکا دو۔ والدہ نے کھانا دے دیا اور یہ کھانا لے کر چل دیا۔ چلتے چلتے ایک بستی آئی جس کے باہر ایک کنواں تھا جس پر 4 عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اس بستی کا کیا نام ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ یہ ٹھگوں کی بستی ہے۔ یہ سن کر بڑا خوش ہوا کہ میں بھی ٹھگ کا بیٹا ہوں۔ پھر ان سے ان کا اور ان کے باپ کا نام معلوم کیا، سب نے بتلایا۔ اس نے سارے نام محفوظ کر لیے، پھر ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ پانی بھر کر جانے لگی تو اس نے کہا مجھے کس کے سہارے پر چھوڑ چلی ہو؟ اس پر وہ اس کو ساتھ لے آئے اور چوپال میں لا کر ٹھہرا دیا اور خود اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی۔ اس نے ہر ایک کو دیکھ لیا کہ فلانی اس گھر میں گئی ہے، فلانی اس گھر میں۔ جب شام ہوئی اور رات قریب ہوئی تو ان عورتوں کے شوہر باہر سے واپس آئے۔ چوپال میں دیکھا کہ کوئی مہمان ہے۔ جب کھانا کھا کر چوپال میں آئے اور حقہ پینے کا وقت آیا تو بات چیت شروع ہوئی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ خالی پلی کیا بات کرتے ہو، کچھ ہار جیت کی بات ہونی چاہیے۔ دوسرے نے کہا ہاں مگر ایک شرط ہے، وہ یہ کہ ہر شخص ایک بات کہے گا اور جو شخص کسی کی بات کو جھوٹا بتلائے گا اس کو 500 روپے جرمانہ دینا ہوگا۔ لڑکے نے بھی بڑے زور و شور سے اس کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی۔ ایک نے کہا کہ ہمارے دادا کے یہاں ایک بھینس تھی جو اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری بستی کے لوگ اس کے دودھ میں کھیر پکا لیا کرتے تھے۔ لڑکے نے کہا ضرور ہوگی، پہلے خیر و برکت کا زمانہ تھا۔ دوسرے نے کہا کہ ہمارے دادا کے یہاں ایک بھینس تھی جو اتنا پیشاب کرتی تھی کہ جس میں کشتیاں چلتی تھیں۔ لڑکے نے اس کی بھی تصدیق کی اور کہا کہ ضرور ہوگی، جب اتنا دودھ دینے والی بھینس ہو سکتی ہے تو اتنا پیشاب کرنے والی بھینس بھی ہو سکتی ہے، اس میں کیا اشکال ہے؟ تیسرے نے کہا کہ ہمارے دادا کے یہاں چاول کا اتنا بڑا دانہ تھا کہ اس میں سے توڑ توڑ کر ہمارے دادا تمام بستی والوں کو دیتے رہتے تھے اور وہ اس کے کھیر پکاتے اور کھا لیا کرتے تھے۔ لڑکے نے اس کی بھی تصدیق کی۔ چوتھے نے کہا کہ ہمارے دادا کے یہاں اتنا لمبا بانس تھا جس کو بادل میں مار کر پانی جھاڑ لیا کرتے تھے، بارش کروا لیا کرتے تھے۔ لڑکے نے اس کی بھی تصدیق کی۔ جب یہ چاروں فارغ ہو گئے اس لڑکے سے کہا کہ تم بھی کچھ سناؤ۔ اس نے کہا کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے والد نے میری شادی کر دی، بیوی کافی عمر کی تھی اس لیے ہمارا نباہ نہ ہو سکا اور وہ گھر سے روٹ کر چلی آئی۔ دوسری شادی کی، وہ بھی اتفاق سے بڑی عمر کی عورت سے کر دی، اس سے بھی نباہ نہ ہو سکا، بالآخر وہ بھی ناراض ہو کر چلی آئی۔ تیسری شادی کی، بدقسمتی سے وہ بھی زیادہ عمر کی نکلی، ہمارا کام نہ چلا اس لیے وہ بھی چلی آئی۔ چوتھی شادی کی، وہ بھی قسمت سے بڑی عمر کی تھی، اس سے بھی میل نہ کھایا، وہ بھی گھر سے آ گئی۔ اس کے بعد کوئی شادی نہ کی۔ اسلام میں بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز نہیں، اور میں چونکہ نابالغ ہوں اس لیے میرا طلاق بھی نہیں پڑ سکتا۔ آج میں سفر کر کے آ رہا تھا تو کنویں پر دیکھا کہ 4 عورتیں پانی بھر رہی ہیں۔ غور کیا تو چاروں میری بیویاں تھیں، اور دیکھو پہلی بیوی کا نام یہ ہے اور باپ کا نام یہ ہے، اور ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ اس مکان میں رہتی ہے، اور دوسرے کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اور دوسرے مکان کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مکان میں موجود ہے، اور تیسرے کا نام یہ اور باپ کا نام یہ ہے، اور تیسرے مکان کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ اس مکان میں، اور چوتھے کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ، اور چوتھے مکان کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مکان میں ہے، یعنی چاروں تمہارے مکانوں میں ہیں۔ اب اگر میری بات کو سچا سمجھتے ہو تو چاروں عورتوں کو میرے حوالے کر دو، اور اگر جھوٹ سمجھتے ہو تو 500 روپے دے دو۔ انہوں نے عاجز آ کر گالیاں دیتے ہوئے 500 روپے اس کو دیے اور کہا نکل ہمارے گاؤں میں سے، خبردار جو یہاں سے آگے بڑھا۔ اس نے کہا دیکھو جی، خفا ہونے کی بات نہیں، میں نے تو اصولی بات کی ہے جو کی ہے۔ اس کے بعد یہ 2000 روپے لے کر گھر آیا اور ماں کو کہا میں ہوں ٹھگ کا بیٹا۔